ان نمکیات کے کرشماتی اثرات سامنے آئے۔ ہم مریض کا علاج نہیں کرتے، ہم مرض کا علاج کرتے ہیں۔ مریض دنوں میں جس کی سخت قسم کی رسولیاں تھیں وہ تعلیل ہو گئی۔ مجھے آج تک کسی بھی دوا سے فائدہ نہیں ہوا جو آپ کی اس دوا سے فائدہ ہوا ہے۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرتا رہوں، اور میری کوشش یہی رہی ہے شروع سے لے کر کہ میں ایسے امراض کا علاج ڈھونڈوں جن کا تاحال ہم علاج کرنے میں ناکام ہیں۔ تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے تحقیقات کا سلسلہ شروع کیا۔ مجھے اکثر لوگ، میرے دوست، میرے شاگرد، میرے جاننے والے پوچھتے ہیں کہ آپ ایک طبیب ہیں، حکیم ہیں، آپ نے جو تحقیق ہے وہ بایو کیمک پر آپ نے تحقیق کیوں کی ہے؟ یہ کیوں اختیار کیا ہے کہ بایو کیمک طریقہ علاج کو آپ نے؟ یہ اکثر سوالات مجھ سے پوچھے جاتے ہیں، تو ان کو میں بتاتا ہوں۔ طبیب ہو، ڈاکٹر ہو، ہومیوپیتھ ڈاکٹر ہو، ایلوپیتھ ڈاکٹر ہو، سب کا مقصد دکھی انسانیت کے دکھ درد کا علاج کرنا۔ علاج کی دو قسمیں ہیں۔ ایک علاج ہے وقتی تکلیف کو رفع کرنے کے لیے، ایک علاج ہوتا ہے دائمی، یعنی کسی مرض کا مکمل علاج کر دیا جائے اور وہ پھر دوبارہ مرض جو ہے وہ نہ ہو۔ اور میری کوشش یہ رہی ہے کہ میں وقتی علاج کے ساتھ ساتھ، تکلیف کا مداوع کرنے کے ساتھ ساتھ، اس مریض کا مکمل اور دائمی علاج ہو جائے۔ اور یہی طب یونانی، طب مفرطہ کی یہی میراث ہے کہ ہم طبیب لوگ علاج جو کرتے ہیں، تکلیف کا علاج نہیں کرتے بلکہ مرض کے اسباب کا علاج کرتے ہیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں، ہم مریض کا علاج نہیں کرتے، ہم مرض کا علاج کرتے ہیں۔ کہ سر سے لے کر پاؤں تک کا علاج، نزلہ زکام سے لے کر کینسر تک کا علاج اگر ہے کسی طب میں تو وہ طب یونانی یا طب مفرد اعضاء ہے۔ بایو کیمک کی بات ہو رہی تھی، تو میں نے ان بایو کیمک نمکیات کو اپنے پریکٹس میں شامل کر لیا، اور میں تجربات کرتا رہا کہ شاید ان کی جو اثر پذیری ہے اس سے ہمیں جو ہے ہمارے مریضوں کو فائدہ ہوا۔ تو میں نے اس پر 35 سے 40 سال تک بلحاظ مزاج تحقیقات کی، اور اس کا ایک باقاعدہ فارماکوپیا مرتب کیا، وہ بھی طب مفرطہ کے اصول و کلیات کے مطابق۔ تو میرے سامنے حیرت انگیز قسم کے جو ہیں مشاہدات اور ان نمکیات کے کرشماتی اثرات سامنے آئے۔ مثال کے طور پر میرے پاس ایک، یوں تو اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں جس پر انشاءاللہ تعالی پوری ایک ضخیم کتاب لکھی جا سکتی ہے، اور انشاءاللہ میں لکھوں گا میرے تجربات و مشاہدات۔ میں نے ان نمکیات کے شفائی اثرات کو بہت قریب ترین دیکھا ہے۔ مثال کے طور پر گلٹیوں کے مریض ہیں، جسم کے اندر گلٹیاں پیدا ہوتی ہیں، تو ان میں بے شمار اپنے جو ہمارے فارماکوپیا کے نسخہ جات ہیں وہ استعمال کرتا رہا ہوں، مجھے کوئی خاطر خواہ اس کے نتائج سامنے نہیں آئے۔ تو لہٰذا میں نے ان نمکیات میں سے بلحاظ مزاج وہ سنگل نمک جو ہے، مثال کے طور پر کلکیریا فلور، وہ میں نے یوز کروایا۔ میرے سامنے حیرت انگیز نتائج سامنے آئے۔ مریض دنوں میں جس کی سخت قسم کی رسولیاں تھیں وہ تعلیل ہو گئی۔ میں بہت حیران ہوا۔ اسی طرح الرجی کے مریض جن کو ہم بے شمار ایسی چیزیں دیتے ہیں، کوئی خاطر خواہ فوائد حاصل نہ ہوئے، تو ان کو میں نے
انہی نمکیات کے فارماکوپیا سے اپنا نسخہ دیا. مریض حیرت انگیز طور پر ٹھیک ہو گیا اور آج تک اس کو وہ نزلہ زکام اور چھینکیں اور اس طرح کی مسائل جو ہیں کبھی بھی نہیں ہوئے، جبکہ وہ مریض 3 سال سے متواتر مختلف قسم کی دیسی ادویات، ایلوپیتھی ادویات اور بڑے بڑے نامی گرامی حکمات سے علاج کرواتا رہا. میں کسی کا نام نہیں لوں گا. تو ادنا سی چند بے ضرر ادویات سے اس کا اور مزاجی طور پر علاج ہو گیا. اسی طریقے سے دیلر کے مریض ہیں جو کہ تھائرائیڈ کے مریض ہیں، ان کے معاملات بالکل آج تک ٹھیک ہو گئے. تو میں نے پھر ان نمکیات کے اوپر توجہ کر کے انہی سے علاج معالجہ جہاں مجھے سمجھ آتی ہے کہ یہاں میرے لیے بند گلی ہے اور میں کسی بھی اپنا طبی نسخہ سے یا کسی معجون سے، جوارش سے یا کسی بھی چیز سے اس کو فائدہ نہیں ہو رہا، تو ایسی صورت میں ان نمکیات سے جو ہے کام لیتا ہوں اور اس سے مکمل اور دائمی شفا حاصل ہوتی ہے. یہ ہے ان پر میری تحقیقات کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کی بیماریوں کا تدارک. اور آج وہ مریض جو ہیں دعائیں دے رہے ہیں. سب سے پہلی مریضہ جس کو بہت پرانی کھانسی تھی اور بلغمی کھانسی تھی، انہوں نے کہا کہ میں ٹی بی کا کورس بھی میں نے کر لیا ہے، ایلوپیتھی کی دوائیاں بھی کھا لی ہیں، حکمت میں فلاں 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 جتنے بھی دوا خانے مشہور ہیں ان کی دوائیاں کھا لی ہیں، آپ کا کسی نے بتایا ہے تو میں اب آپ کے پاس. وہ اس وقت بھی کھانس رہی تھی اور شدید دورے اس کو پڑ رہے تھے کھانسی کے. تو میں نے اس کی نبض دیکھی، دورے والی کھانسی یعنی تشنجی کھانسی بول لگی. اور میں نے اس کو اللہ کا نام لے کر اپنی بایو کیمک سے، کیونکہ بایو کیمک سے میں نے اس کا علاج کیا، اور یقین جانیے کہ 3 روز کے بعد وہ آئی تو وہ بالکل اس نے کہا کہ جی میرے پاس وہ میڈیسن موجود ہے، مجھے آج تک کسی بھی دوا سے فائدہ نہیں ہوا جو آپ کی اس دوا سے فائدہ ہوا ہے. میں بہت متاثر ہوا اور آج تک وہ نسخہ میرے زیر استعمال ہے. اسی طرح بریسٹ کینسر ہے، فالج ہے، شوگر ہے، بے شمار. یعنی میں یہ کہوں گا میری پریکٹس میں 80% جو ہے بایو کیمک نمکیات سے میں علاج کرتا ہوں. اور ان کا فائدہ یہ ہے کہ مریض کو کھانی بھی آسان ہے اور اس کے بدرکاجات ہیں کڑوی کسیلی، معجونیں، جواشیں اور دیر طلب، محنت طلب نسخہ جات اور پھر اجزاء کا مناسب اور خالص نہ ملنا، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی مشکل ہے. سفر اور حجر میں ان نمکیات کا اپنے پاس رکھنا بالکل آسان ہے اور ان کا دائرہ بہت وسیع نہیں، 12 سالٹ ہیں. اس حوالے سے بھائی میں نے تو اپنے فارماکوپیا کو خاص طور پر طبی فارماکوپیا کو وسعت دی ہے اور ان نمکیات کے مزاجی علاج جو ہے وہ دریافت کیا ہے. جن صاحبان نے، معالجین نے میری تحقیقات بایو کیمک علاج کا مطالعہ کیا ہے وہ اس کے گواہ ہیں، اس کے شاہد ہیں. مجھے وہ ملے ہیں آ کے جی میں نے یہاں تجربہ کیا، میں نے یہاں تجربہ کیا، بہت اچھے ریزلٹس ملے ہیں. ہیپاٹائٹس کے ریزلٹ ملے ہیں، جوڑوں کے دردوں کے ریزلٹس ملے ہیں اور ہڈیوں کے امراض کے اوپر جتنی اس بایو کیمک کے حوالے سے جتنے اس کے پرتاثیر اثرات ہیں، بہت ہی پیشواتی علاج ثابت ہوا ہے. بلا شبہ میں علامات کے طور پر انہیں استعمال نہیں کرتا، بلکہ یہ میں طب و فرزاق کے حوالے سے طب و فرزاق کی کلیات و اصول و کلیات کے مطابق استعمال کرتا ہوں. اور ان کے اعصابی عضلاتی، عضلاتی اعصابی، عضلاتی گدی، گدی عضلاتی، گدی اعصابی اور اعصابی گدی مزاجات کے تحریکات میں کے مطابق جو ہے یہ فارماکوپیا ترتیب دیا ہوا ہے اور وہ ہر ایک نسخے پر میں نے جو ہے بے شمار تجربات کر کے ان کو لکھا ہے. بفضل تعالی باقی شفا کا دار و مدار صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے. وہ جسے چاہے شفا دے، جسے چاہے نہ دے.
اور جس دوا سے شفا دے خاک کے ذرے سے شفا دے دیتا ہے، اگر نہیں شفا دیتا تو سونے کے کشتے سے یا ہیرے جواہرات کے کشتوں سے شفا نہیں مل سکتی اگر وہ نہ چاہے۔ میرا مقصد ہومیوپیتھی کو یا بایو کیمک کو ترویج دینا نہیں، بلکہ ان نمکیات سے اپنے فارماکوپیا کو وسعت دینا تھا۔ اور یہ پھر وہی سالٹس ہیں جو جسم انسانی میں موجود ہوتے ہیں، اسی لیے ان کو خلیاتی نمک بھی کہا جاتا ہے۔ پوٹاشیم ہے، پوٹاشیم فاسفیٹ ہے، میگنیشیم ہے، فاسفورس ہے، آئرن ہے، کیلشیم ہے، اور اس طرح کی دیگر سالٹس ہیں کہ جس کی کمی اور جس کی زیادتی ہے اس کو اعتدال پہ لاتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے بھی ایسے ایسے کرشماتی جو علاج ہیں ان پر ڈسکشن کروں گا اور بتاؤں گا میں نے لیکن امراض کا علاج بایو کیمک سے